اتنی بڑی چیز مانگی ہے اور کچھ مانگا ہی نہیں۔ جناب ربیعہ کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کسی نے سکھایا نہیں، میں نے بہت سوچا، میں نے آپ سے وقت لیا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ میں نے یہ سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی مانگوں گا آخر کب تک ساتھ رہے گی، ایک دن تو اس نے ختم ہو جانا ہے۔ میں نے کہا وہ مانگتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگا۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کے اوپر مر جاتے ہو اور اسی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ ہمیشہ رہنے والی، زیادہ دیر تک رہنے والی بھی ہے۔ اور یہ کوئی پہلی بات نہیں، یہ بات تو وہ ہے یقیناً جو میں نے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی بیان کی ہے اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی بیان کر دی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا انسان نہ کمائے، دنیا کمانا عبادت ہے، اس کے حلال کی تلاش انبیاء کی سنت ہے، اولاد کا پیٹ پالنا ہمارا فرض ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہاں ہمیں جینا ہے۔ لیکن ہمارا دین اتنی بات ضرور کہتا ہے کہ پہلے دین کو رکھو اور اس کے بعد دنیا ہو۔ جو شخص دین کو پیچھے کر کے دنیا کو لیتا ہے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کماتے ہو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہے؟ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دکان کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ذمہ دارہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ملازمت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، رزق حلال ہے، عبادت ہے۔ لیکن آپ دکان کے اندر اتنے مست ہیں کہ آپ کو نماز کے لیے وقت ہی نہیں اور نماز کی فکر ہی نہیں، والدین کی خدمت ہی نہیں، حقوق العباد کا خیال ہی نہیں، دنیا 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 ہی کے اندر آپ مرے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ کی آخرت کو تباہ کر دے گی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ ہر وقت صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، رسول کو بھول جاتا ہے، والدین کو بھول جاتا ہے، بہنوں بھائیوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے،
رشتہ داروں کے معاملات اور حقوق کو بھول جاتا ہے، غریبوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے، زکوٰۃ عشر کو بھول جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کماتا نہیں ہے، وہ دنیا کا بندہ ہے اور دنیا کا پجاری ہے، وہ دنیا کو پوجتا ہے، دنیا اس کا معبود بنی ہوئی ہے اور وہ اس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ الفاظ استعمال کیے، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفۃ وعبد الخمیسہ، ستیاناس ہو گیا اس شخص کا جو درہم کو پوچھتا ہے، چاندی کو پوچھتا ہے، سونے کو پوچھتا ہے، کپڑے کو پوچھتا ہے، رومال کو پوچھتا ہے، مل جائے تو خوش رہتا ہے، نہ ملے تو اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ ایسا شخص جو دنیا کو صرف اپنا مقصد بنا لیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایک ایسی وعید نازل کی ہے کہ اس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اور فرق میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں، دنیا کمانا اور چیز ہے اور دنیا کو اپنا مقصد بنانا یہ اور چیز ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کے بارے میں جو صرف دنیا ہی کمانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیسا ایک جاندار قسم کا تبصرہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ یہاں بھی کمانے کا مقصد تذکرہ نہیں ہے، دنیا کو مقصد بنانا۔ جو آخرت کی کھیتی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے تو ثواب، وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ثواب، وہ زبان سے بولتا ہے تو ثواب، وہ دل میں نیکی کا خیال بھی لاتا ہے تو ثواب، وہ اللہ سے ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اس کا بھی ثواب، اور یہاں وہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها۔ جو اپنا مقصد دنیا کی کھیتی کو بنا لیتا ہے، اس میں سے بھی کچھ ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز کے اندر جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اس کی تردید کی ہے، اور بڑے ہی ایسے انداز میں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ بات طول نہ پکڑ جائے، دو واقعے عرض کر کے میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک تو یہ واقعہ تھا حضرت ربیعہ بن کعب کا کہ مقصد انسان بدل لے تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک اور سادہ سا بندہ تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے، اس نے آپ کی ضیافت کی، خدمت کی۔ آپ نے اس سے بھی پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بیچارہ بہت ہی سادہ تھا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میں تھوڑی سی بکریاں چاہتا ہوں، دودھ چاہتا ہوں، یہ مل جائے۔ آپ یوں لگتا ہے جیسے حیران ہوئے کہ اس نے کتنی چھوٹی سی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، کچھ بکریاں مل جائیں، کوئی دودھ مل جائے۔ آپ نے کہا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ كَعَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيل، اے میرے امتی، تمہاری ہمت اتنی چھوٹی ہے کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے بھی تمہاری ڈیمانڈ چھوٹی ہے۔ یعنی پنجابی میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں نا تو یوں بنے گا کہ اے میرے امتی، بنی اسرائیل دی بڈھی عورت نال بھی تو رہا ہے، تیری پہنچ اس سے بھی کم ہے، تیری اپروچ، تیرا ویژن بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے بھی کم ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی عورت کا کیا معاملہ ہے؟ بہت سننے والی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کی جب وفات کا وقت ہوا نا تو جناب یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ جب تک تم یہاں ہو میرا جسم یہاں رہے گا، اور جب تم مصر کو چھوڑ کے جانے لگو نا، اس علاقے سے جب تم چھوڑ کے جانے لگو تو میری لاش کو بھی ساتھ ہی نکال کے لے جانا۔ شاید وجہ یہ ہوگی کہ مصر کے لوگوں سے ڈرتے ہوں گے کہ یہ شرک نہ کرنے لگ جائیں۔ انبیاء شرک سے بہت ڈرتے تھے اور ان قوموں کے اندر بیماری پیدا ہو گئی تھی، انبیاء کی قبروں پہ جا کے شرک کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل والے آپ کے امتی تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو میری لاش کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وقت گزرتا گیا، کوئی ایسا اہتمام بھی انہوں نے کیا کہ قبر کو بھی خفیہ رکھا۔ شاید اس کی بھی یہی وجہ ہوگی کہ اس کے اوپر شرک نہ ہو، اور یہ سلف صالحین کا معمول ہوتا تھا، جس قبر کے بارے ان کو خطرہ ہوتا نا کہ شرک ہوگا تو اس کو کسی طریقے سے خفیہ کر دیتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ وصیت تھی کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ان کے جسد مبارک کو، ان کے مبارک پیکر کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو آپ پتہ کروائیں کہ ان کی قبر کہاں ہے تاکہ ہم ان کے جسم مبارک کو ساتھ لے کر جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پتہ کروائیں تاکہ ہم ان کی وصیت پہ عمل کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کروائی، پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، صرف اس کو پتہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا کہ حضرت یوسف کی وصیت تھی تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے تاکہ ہم ان کے جسم کو ساتھ لے جائیں، ان کی وصیت پہ عمل ہو جائے۔ بوڑھی عورت نے کہا اللہ کے نبی جی میں بتاؤں گی لیکن ایک شرط پر۔ اتنا بڑا کام ہے، مجھے پتہ ہے میں بتاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، میرا بھی آپ ایک کام کریں تو پھر میں بتاؤں گی۔ بوڑھی عورت جناب موسیٰ نے پوچھا تمہاری کیا شرط ہے؟ کہنے لگی
میری شرط یہ ہے جناب موسیٰ کہ مجھے آپ اپنے ساتھ جنت میں محل کی ضمانت دے دیں۔ اگر آپ یہ دیں گے تو میں بتا دوں گی، اگر آپ یہ ضمانت نہیں دیں گے میں نہیں بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ کوئی نبی اپنی طرف سے یہ ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ سب تو اللہ کے اختیار ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا انجام ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ خاموش ہوئے، جب خاموش ہوئے تو اللہ نے آسمانوں سے وحی بھیجی، اے موسیٰ میری اس بندی کو یہ ضمانت دے دو۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت دی، یہ وعدہ ہوا۔ پھر اس عورت نے بڑی تفصیلی حدیث ہے، وہ خفیہ جگہ جہاں وہ قبر تھی وہ بتائی، اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو پھر ساتھ لے کر نکال کے ساتھ لے کر، تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا، اس بھولے آدمی سے کہا کہ تمہاری ہمت اس بوڑھی عورت سے بھی کم ہے۔ میں نے پوچھا ہے تمہیں کیا چاہیے اور تم نے کہا ہے کہ کچھ بکریاں چاہیے۔ اپنا ویژن، اپنا مقصد، اپنی سوچ انسان کو بہت اعلیٰ رکھنی چاہیے، بہت اونچی رکھنی چاہیے، بہت اونچی رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، میرا ایک کام ہے، میرا باغ ہے اور اس کی دیوار سیدھی کرنی ہے، اور اس میں میرے پڑوسی کی ایک کھجور آتی ہے، وہ اگر مجھے دے دے تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی، لیکن وہ دیتا نہیں ہے تو آپ سے سفارش کروانی ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو ایک کھجور لے دے، میں اس کو اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کو کہا جس کی کھجور تھی وہ نہ مانا، وہ مالک تھا، زبردستی تو نہیں کی جا سکتی تھی کہ جی میں تو نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا چلیں کوئی اور خرید دے۔ جناب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، یہ جنت کی اس کے بدلے میں کھجور کی ضمانت صرف اس کے لیے ہے یا جو بھی لے دے اس کو بھی ملے گی؟ آپ نے کہا جو بھی لے دے اس کے لیے بھی یہ جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔ جناب ابو الدحداء اس کے پاس گئے، کہا کہ میرا باغ ہے، اس میں 10 کھجوریں ہیں، تم وہ 10 لے لو اور ایک کھجور یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ بڑھاتے گئے 20، پتہ نہیں 30 کا ہوگا، 100 کا، 200 کا، 300 کا، 400، 500 کا، کہتا نہیں۔ جناب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، میرا سارا ہی باغ لے لو اور ایک کھجور دے دو۔ اور تاریخ میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بڑا قیمتی تھا، اور ان کے باغ میں 600-700 کے قریب کھجوریں تھیں۔ جب اتنی بڑی آفر آئی تو وہ مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ مانا، بھاگے گئے اور باغ کے اندر
حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بچے موجود تھے اور دور سے آواز دی، اے اللہ کی بندی اس باغ سے باہر آؤ، اس باغ کا سودا ہو چکا ہے اللہ کے پیارے نبی سے جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں۔ اور ان کی بیوی بھی آگے سے جواب دیتی ہے، ابو الدحدہ بڑے فائدے کا سودا کیا ہے تو۔ پھر ایک دن مرنا تو اس نے بھی تھا جس نے کھجور نہیں دی تھی، اور جنازہ جناب ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اٹھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بہت یاد رکھنے والے تھے، وفا کرنے والے تھے، بھولنے والے نہیں تھے۔ جب آپ ان کے جنازے پہ آئے ہوں گے آپ کو خیال آیا ہوگا، یاد آیا ہوگا کہ میرا وہ صحابی ہے جس نے ایک کھجور کے لیے اپنے پورے باغ کا سودا کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام ادھر سے اس کی میت اٹھ رہی ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، اور آپ بشارت دے رہے ہیں، ابو الدحدہ ابو الدحدہ آج کم من اسکن رداہن لأبی الدحدائی، ابو الدحدہ تیرے انتظار میں جنت کی ایک کھجور نہیں، جنت کی کتنی ہی کھجوروں کے اوپر پھل لٹکے ہوئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ ابو الدحدہ کی روح کب ہم تک پہنچتی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر انسان بس اتنا سوچ لینا کہ میرا انجام کیا ہے، موت، قبر، لاش، آنکھوں کا بند ہونا، پھٹ جانا، پنڈلیوں کا اکڑ جانا، پھر خاموش قبرستان اور منو مٹی اور چھوٹا سا گڑھا اور اس کے اندر دفن ہو جانا، تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور خصوصاً آج کے اس دور میں جب عین جوانی کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں چلتے چلتے انسان مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مر رہے ہیں، کچھ خبر ہی نہیں، اچانک اموات کثرت سے ہونے لگ گئی ہے، تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی اور وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس پہ جناب ربیہ پہنچے تھے، اور یہ اس کی سمجھداری کی نشانی ہوگی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے سوچا دنیا مانگوں گا تو کتنی دیر پاس رہے گی، اس لیے میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں اپنا ساتھ دے دیں۔ پھر آپ کہتے ہیں ربیہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ربیہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن مجھے تمہارا تعاون چاہیے، تم زیادہ زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ زیادہ نفل پڑھا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اس کے درجے کو بلند کرتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک جامع، خوبصورت اور عظیم ترین قرآن مجید میں، تورات میں، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یہ پیغام نازل کیا ہے کہ انسانوں، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کا جب بھی ہم کوئی سودا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتی چیز کون سی ہے اور گھٹیا کون سی، پھر قیمتی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دیر فائدہ کس چیز کا ہے، تو جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک چلنے والی ہوتی ہے،
زیادہ مفید ہوتی ہے اس چیز کو ہم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک تھک جا رہا تھا تو بچے کے پاس سونے کی ڈلی تھی، اس نے کہا بیٹا یہ سونے کی ڈلی جو ہے اس کا تم کیا کرو گے، یہ تمہارے پاس ہے، یہ مجھے دے دو، اور یہ دیکھو اتنا سارا میں تمہیں برفی دے دیتا ہوں، مٹھائی دے دیتا ہوں۔ بعض بزرگوں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ اس بچے کی طرح دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ایک قیمتی چیز، چلے وہ تو پھر بھی اس کی مٹھائی اور پسند کی چیز ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کا صرف بندہ بن جاتا ہے، اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سونے کا ایک بیگ اور تھیلا دے کر کسی کو دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ریت والا بیگ، ریت والا تھیلا، مٹی والا اور کوڑے کرکٹ والا بیگ اس سے لے لیتا ہے۔ اور یہ بڑا ٹھگ ہے شیطان جو ہمیں اس طرف لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں یقین مانو کہ اللہ کے وعدے سچے، موت برحق ہے، موت کی سختیاں بھی برحق ہیں، نیک اور بری موت بھی برحق ہے، قبر بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے، دنیا کا ختم ہونا بھی برحق ہے، آخرت کا برپا ہونا بھی برحق ہے، پھر زندگی کا حساب بھی برحق ہے، پل صراط سے گزرنا بھی برحق ہے، جنت بھی سچی ہے، جہنم کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اے انسانوں یقین رکھو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دنیا کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا، اور جو دھوکے باز اور فراڈیا ہے یعنی شیطان، اس کی باتوں میں آ کے کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت ہے دنیا یہ بھی نصیب فرمائے اور اسے ہمارا مقصد نہ بننے دے، اور آخرت کو اللہ ہمارا مقصد بنائے، اس کو ہمارا وین بنائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ عزت کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جس سے ہماری ضروریات پوری ہوں اور ہم کسی کا محتاج نہ رہیں، اور لیکن اس کو ہم مقصد نہ بنائیں اور اس کے اوپر ہم ریجھیں اور مرے نہ، اس کے لیے جینا مرنا نہ ہو، ہمارا جینا اور مرنا اس اللہ کے لیے ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔